اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 148 148۔ اور ہر ایک کے لیے ایک ڈائریکشن ہے، ایک رخ ہے، وہ اسی کی طرف اپنا چہرہ کر کے رکھتا ہے، لہذا تم نیکیوں میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرو۔ تم جہاں بھی رہو اللہ تبارک و تعالی تم سب کو لے آئے گا، بے شک اللہ پاک ہر چیز پر کنٹرول رکھتا ہے۔ And everyone has direction, he turns toward it, so compete in the good deeds. Wherever you may be, Allah will bring you all together. Indeed, Allah has complete control on all the things. اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے 3 بڑی اہم باتیں کی ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے، آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پہ اس سے پہلے اور اس کے بعد بھی قبلے کی بات چل رہی ہے، تو آپ دیکھیے کہ ہر نماز میں ہمیں ایک خاص ڈائریکشن کی طرف ہمیں موڑا جاتا ہے، اللہ کے گھر کی طرف۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جنرل بات یہاں پہ بول رہا ہے کہ اس دنیا میں ہر انسان کا کوئی نہ کوئی ایک پرپز آف لائف ہے، چاہے وہ دین کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، خدا کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، ایک گول ہے اس کا، اور زندگی میں جو کچھ بھی وہ کرتا ہے اسی گول تک پہنچنے کے لیے، اسی پرپس کو پانے کے لیے، اسی منزل تک پہنچنے کے لیے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے، وہ طے کرتا ہے کہ مجھے MLA بننا ہے یا کونسلر بننا ہے، پولیٹیکل گول۔ تو اب وہ کیا ہے، آپ دیکھیے دن بھر وہ جہاں بھی رہتا ہے اس کے دماغ میں کیا چلتا رہتا ہے، ہم کہاں یہاں پہ کون سی بات کریں گے کہ ہمیں زیادہ ووٹ مل سکتا ہے، لوگ زیادہ ہمارے سپورٹ میں آ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک آدمی ہے جس کا گول ہے صرف پیسہ کمانا، دنیا میں پیسہ کمانا اور اچھی لائف، تو وہ جہاں بھی رہے گا، مسجد میں بھی آئے گا تو کیا سوچتا ہے، کیسے ہم زیادہ سے زیادہ پیسے کما سکتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا گول کیا ہوتا ہے، کچھ نہیں بلکہ آج اکثر لوگوں کا گول کیا ہے، میری فیملی سیٹ ہو جائے، بس یہ ہے، بچے پڑھ لکھ لیں، نوکری کرنے لگیں، بزنس ہو جائے، بس کافی ہے اتنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہارا گول کیا ہونا چاہیے، اور بہت کم لوگ ہیں جو اپنی زندگی کا مقصد، پرائمری گول ان کا ہوتا ہے اللہ رب العزت کا دین اور اس کی خوشنودی۔ جیسے علامہ اقبال نے کہا نا، علامہ اقبال سوچئے جن کو انگریز سر کہا کرتے، سر اقبال، اس نے کہا میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی،
اب دیکھیے اردو کے بہت سارے شاعر ہیں اور علامہ اقبال اس میں ٹاپ پر نہیں ہے، بلکہ غالب نام کا ایک شاعر ہے، وہ اس کو بولا جاتا ہے کہ اردو کے شاعری کا امام ہے وہ. لیکن علامہ اقبال کی پوری شاعری، ممبر سے جتنے ان کے شعر بولے جاتے ہیں اللہ کے گھر میں، دنیا میں شاید کسی شاعر کے شعر نہیں بولے جاتے ہوں. قرآن حدیث کے ساتھ علامہ اقبال کے، اب دیکھیے میں قرآن کی تفسیر کر رہا ہوں اور ان کا شعر پڑھ رہا ہوں. کیوں؟ اس شخص کی پوری زندگی، اب سینٹر ہے نا، جیسے کعبہ سینٹر ہے نا، تو اسی کے ارد گرد گھومتے ہیں دو لوگ، دیکھیے آپ. تو اسی طرح سے انسان اپنے پرپز اور گول کے ارد گرد گھومتا رہتا. تو اقبال کی پوری زندگی جو ہے اور پوری شاعری، پوری صلاحیت اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت کی تشریح میں گزری ہے، ایک ایک شعر ان کا. تو انہوں نے کیا کہا؟ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. سرفرازی مطلب بلندی، تیرا دین غالب ہو، دنیا میں پاور میں آئے. میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. یعنی میری نماز کا اور میرے اسلام کا مقصد ہی ہے کہ میں تیرے لیے جیوں. یہ بہت کم لوگ اس ہائی گول تک پہنچ پاتے. اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ تمہارا گول کیا ہونا چاہیے؟ فاستبقوا الخیرات، تم نیکیوں میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرو. دنیا پیسوں میں، عہدوں میں مقابلہ کر رہی ہے، تم نیکیوں میں مقابلہ کرو. یہ کب ہوگا؟ جب آدمی اپنی ذات سے اوپر اٹھے گا، اپنی فیملی سے اوپر اٹھے گا، اپنی سوسائٹی سے اوپر اٹھے گا. جب ان 3 غلامی کی زنجیروں کو توڑ دے گا تب وہ اللہ تک پہنچے گا. اب اس کا ایگزامپل دیکھیے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا بہترین مثال. ہجرت کی رات میں جب گھر سے نکلتے ہیں، 5000 دینار یا درہم رکھے ہوئے تھے گھر میں، سارا کا سارا اٹھا کے رکھ لیتے. باپ اندھے تھے، کہتے ہیں کہ ابو بکر نے بڑا برا کام کیا، خود بھی گیا، سارا پیسہ بھی لے گیا. سوچئے کیا ان کے پاس فیملی نہیں تھی؟ فیملی تھی اور ان کے پاس بھی دل تھا، ایسا نہیں فیملی سے محبت نہیں کرتے تھے، بہت رقیق القلب انسان تھے. لیکن خدا پہ کیسا یقین اور خدا کے دین کے لیے کیسی قربانی تھی، سارا کا سارا لے گئے. اور وہ واقعہ تو آپ کو معلوم ہی ہوگا. فاستبقوا الخیرات کا کیا معنی ہے؟ کہ جب غزوہ تبوک میں اللہ کے رسول نے کہا کہ تم لوگ لاؤ اللہ کے راہ میں، تو حضرت ابو بکر کتنا لائے؟ پورا جو گھر میں، یعنی پورا بینک بیلنس اٹھا کر کے لا کر کے رکھ دیا کہ لیجئے اتنا ہی. حضرت عمر کتنا لائے؟ آدھا. اور حضرت عمر نے کہا تھا کہ آج میں جیت جاؤں گا ان سے. یہ ہے مقابلہ. صحابہ بھاگے بھاگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ کے رسول. مال والے سارا کا سارا بدلہ لے گئے، سارا ثواب لوٹ لیا انہوں نے. کہا کیسے؟ ہم نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم تسبیح کرتے ہیں، وہ بھی تسبیح کرتے ہیں، لیکن جو وہ صدقہ خیرات کرتے ہیں وہ تو ہم غریب ہیں، نہیں کر سکتے. یہ ہے کمپٹیشن نیکی میں. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ تم 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر پڑھ لو، ان سے آگے بڑھ جاؤ گے. اب ان کو پتہ چل گیا، وہ بھی پڑھنے لگے. پھر بھاگے بھاگے آئے کہ اب کیا کریں. تو کہا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. یہ ہے فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں مقابلہ کرو. اور کیوں ضروری ہے یہ؟ اس لیے کہ ایک وقت آئے گا کہ جس چیز میں تم مقابلہ آرائی کر رہے ہو، کمپیٹ کر رہے ہو، وہ سب پیچھے رہ جائیں گی. اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا. تم جہاں بھی رہو، انڈیا میں رہو، امریکہ میں رہو، کہیں بھی رہو، تم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن لے آئے گا.
اپنے سامنے حاضر کرے گا۔ اس وقت جن جن چیزوں کے پیچھے تم بھاگتے تھے کوئی بھی تمہارے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے۔ فیملی کو سیٹ کرنے کی کوشش میں پوری زندگی گنوا دیتے ہو، وہ فیملی تمہارے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی۔ ذمہ داری ہے، فرض ہے، اتنا نبھائیں گے، لیکن پوری زندگی فیملی کے پیچھے ہی اور ان کو سیٹ ہی کرنے کی کوشش میں گنوا دینا، یہ عقل مندی نہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ کو ہر چیز پر پورا کا پورا کنٹرول ہے، تم پر بھی اور تم کو جو چیزیں اللہ نے دی ہیں ان پر بھی۔ تو پھر کس کے پیچھے تمہیں دوڑنا چاہیے، کس کو پانے کی کوشش کرنی چاہیے؟ ایک طرف مالک ہے، دوسری طرف غلام ہے، تو تم غلاموں کے پیچھے دوڑ رہے ہو یا مالک کے پیچھے تمہیں دوڑنا چاہیے؟ تو اس پوری آیت سے ہمیں سیکھنے کو کیا ملتا ہے؟ نمبر 1، ہمارا ڈائریکشن کیا ہونا چاہیے؟ صرف اور صرف اللہ رب العزت، باقی چیزیں اس کے ارد گرد گھومنی چاہیے، سیکنڈری، پرائمری وہ۔ اور نمبر 2، ہمارا مقابلہ نیکیوں میں اور بھلائی میں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔